بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را کی آپ کو میں نے 3 قسمیں بتائی تھی۔ کتنی قسمیں بتائی تھی؟ ایک میں نے را کی موٹی حالتیں، دوسری پھر را کی باریک حالتیں، تیسری را کی مختلف فی حالتیں۔ را کی موٹی حالتیں اس پر تو بات ہو گئی، را کی باریک حالتیں اور را کی مختلف فی، تو ابھی اس پر بات کریں گے۔ را کی یعنی باریک حالتیں، اس کو بھی آپ اسی طرح سمجھ لیں، ایک زیر ہو، 2 زیر ہو، کھڑی زیر ہو، مشدد کے نیچے ایک زیر ہو، مشدد کے نیچے 2 زیر ہو، مشدد کے نیچے کھڑی زیر ہو، کچھ بھی ہو، بس زیر ہو، کیا ہو؟ یعنی کسرہ جب آ جائے گا تو را ہمیشہ باریک پڑی جائیں گی۔ رجالن، بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے رجالن، صحیح ہے۔ اسی طرح یہ پہلی حالت کیا ہے؟ را کے نیچے زیر ہو، را کے نیچے کیا ہو تو را ہمیشہ باریک پڑی جائے گی، جیسے رجالن، صحیح ہے۔ اور دوسری جو ہے نا کیا نام ہے، دوسری حالت کیا ہے؟ را ساکنہ سے پہلے زیر ہو، را ساکنہ سے پہلے زیر ہو، جیسے میریدن فرعون۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر میں نے آپ کو را کی موٹی حالتوں میں کچھ بات بتائی تھی کہ را سے پہلے اگر زیر ہو وہ زیر عارضی نہ ہو، زیر۔ دوسری بات یہ کہ را سے پہلے اگر زیر ہو تو زیر دوسرے کلمے میں نہ ہو، صحیح ہے۔ تیسری بات یہ کہ را سے پہلے زیر ہو تو اس کے بعد حروف مصالحہ میں سے کوئی حرف مفتوح نہ ہو، یہ بات آپ کو بتائی تھی، یاد ہے؟ اور حروف مصالحہ اور را ساکنہ ایک کلمے میں ہونا بھی ضروری تھا، یہ بات بھی بتائی تھی، صحیح ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، اگر را سے پہلے زیر ہے تو زیر کو دیکھیں گے، زیر اصلی ہونا چاہیے، صحیح ہے، زیر ایک ہی کلمہ میں ہونا چاہیے، اور را ساکنہ کے بعد اس کے بعد کوئی حرف مصالحہ اسی کلمہ میں مفتوح نہ ہو، اسی کلمہ میں مفتوح نہ ہو، اور غیر مفتوح بھی نہ ہو۔ غیر مفتوح ہوگا تو مختلف فی بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ یعنی مکسور بھی نہ ہو، اگر مکسور ہوگا تو کیا ہوگا؟ مختلف فی بن جائے گا۔ تو یہاں پر را ساکنہ سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد حروف مصالحہ نہیں ہے، زیر اصلی ہے، زیر دوسرے کلمہ میں بھی نہیں ہے، تو یہ را جو ہے نا ہمیشہ باریک پڑی جائے گی۔ تیسری صورت ہے را ساکنہ ہو، اس سے پہلے حرف ساکن ہو، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے حجر، جیسے حجر، لیکن یہ قاعدہ وقف کی حالت میں ہوگا۔ کب ہوگا؟ جیسے ذکر ہو گیا، حجر ہو گیا، صحیح ہے۔ اسی طرح چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ را ساکنہ سے پہلے جب بھی یا ساکن آ جائے، یہ میں نے وقف کی نشانی دی ہے، یہ گول نشانی، صحیح ہے نا۔ را ساکنہ سے پہلے جب بھی یا ساکنہ آئے گا تو را باریک پڑی جائے گا، جیسے خیر، جیسے خیر، قدیر، خبیر، وہ تو آپ کو پتہ ہے کیوں، تیسرے حرف میں یہ زیر ہے، صحیح ہے نا۔ لیکن یہ زبر کی مثال میں نے اس لیے دی کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ را ساکنہ سے پہلے جب بھی یا ساکنہ ہوگا تو را کیا ہوگی؟ باریک پڑی جائے گی، را۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ پھر امالہ والی را، دیکھو یہ آپ یہ سمجھنا کہ امالہ جہاں بھی کریں گے، جس بھی روایت میں امالہ ہم پڑھیں گے تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، را کو کیا کریں گے؟ اسی طرح اگر تقلیل کریں گے، جیسے روایت ورش کے اندر تقلیل ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک۔ نصارا، نصارا، را یہ تقلیل ہے، نصارا، سمجھے؟ نصارے یہ امالہ ہے، نصارے یہ کیا ہے؟ امالہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو امالہ والی را ہمیشہ باریک پڑی جائے گی، امالہ والی را ہمیشہ کیا پڑی جائے گی؟ اور چھٹی قسم ہے را مرامہ، را مرامہ مکسور، را مرامہ مکسور۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ را مرامہ مکسور وقف بالروم کی حالت میں باریک پڑی جائے گی، وقف بالروم کی حالت میں کیسی پڑی جائے گی؟ وقف بالروم کسے کہتے ہیں؟ جب ہم اس پر وقف کریں گے تو زیر کے تیسرے حصے کو ظاہر کریں گے، کس کو ظاہر کریں گے؟ یعنی زیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، 2 حصوں کو چھپائیں گے اور تیسرے حصے کو ظاہر کریں گے۔ من الداری، زیر پڑھ لیا، تھوڑا سا پڑھا ہم نے، یعنی زیر کے تیسرے حصے کو ظاہر کیا، تو لازمی بات ہے جب ہم زیر کو ظاہر کریں گے تو را باریک پڑی جائے گی نا، ہاں۔ تو را مرامہ مکسور وقف بالروم کی حالت میں باریک پڑی جائے گی۔ وہاں ہم نے کیا کہا تھا؟ را مرامہ مضموم وقف بالروم کی حالت میں موٹی پڑی جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ روم جو ہے نا وہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟
دو زیر ہو اس میں ایک زیر کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، دو پیش ہو اس میں ایک پیش کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، یا ایک زیر ایک پیش ہو. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ تو وقف بالروم جو ہے نا کیا نام ہے، زیر اور پیش میں ہوتا ہے. صحیح ہے. میں نے آپ کو قراءات کے اس کے اندر اصطلاحات میں بتایا تھا، اختلاس بتایا تھا نا. اختلاس تینوں حرکات میں ہوتے ہیں، حرکات ثلاثہ میں، زبر میں بھی ہوتے ہیں، زیر میں بھی، پیش میں بھی. صحیح ہے. اور اس میں فرق کیا ہے؟ اختلاس کے اندر دو حصوں کو ظاہر کریں گے، ایک حصے کو چھپائیں گے، اور روم کے اندر ایک حصے کو ظاہر کریں گے، دو حصوں کو چھپائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، یہ 8 قسم کے کلمات ایسے ہیں، 8 قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ اس میں را کو باریک اور موٹا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، باریک اور موٹا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. فَأَسْرِ أَنْ أَسْرِ إِذَا يَسْرِ نُذُرِ الْجَوَارِ. مصر وقف کی حالت میں، قطر بھی وقف کی حالت میں، اور فرقین. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ فَأَسْرِ اس کو موٹا تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب را وقف میں ہم ساکن کریں گے، را کو وقف میں ساکن کریں گے تو تیسرے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے. تیسرے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے. فَأَسْرِ. صحیح ہے. اور جب وقف کریں گے را ساکن ہو گیا، را کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. تو اس میں جو ہے نا باریک اور موٹا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. موٹا اس لیے پڑھیں گے کہ تیسرے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے. اور باریک اس لیے پڑھیں گے کہ فَأَسْرِ اصل میں فَأَسْرِ یا اس کے اندر معذوفہ ہے، یا اس کے اندر کیا ہے؟ معذوف ہے. تو اس یا کو جو ہے نا کیا نام ہے، معذوفہ پر دلالت کرنے کی وجہ سے را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن موٹا پڑھنا افضل ہے، موٹا پڑھنا. یہ پانچوں کلمات اس طرح ہیں. فَأَسْرِ أَنْ أَسْرِ إِذَا يَسْرِ نُذُرِ جَوَارِ. اس کے اندر جو ہے نا را معذوفہ ہے. فَأَسْرِ اصل میں تھا. أَنْ أَسْرِ إِذَا يَسْرِ نُذُرِ الْجَوَارِ. بات سمجھ میں آ رہے؟ ہاں. تو اس را معذوفہ پر دلالت کی وجہ سے اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے نا کیا نام ہے تیسرے کلمے پر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن موٹا پڑھنا زیادہ بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہے؟ پھر اس کے بعد یہ مصر اور قطر کی بات رہ گئی. تو مصر اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو مصر کے اوپر زبر ہے، وہ را موٹی پڑی جائے گی. قطری پر اگر وقف نہیں کریں گے تو را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ یہ قاعدہ جو ہے وقف کی صورت میں کب ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی جب را ساکنہ ہو اس کے بعد حروف مستعلیہ آ جائیں. تو ادھر بھی جب را ساکن ہے اس سے پہلے حروف مستعلیہ، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ حروف مستعلیہ ساکنہ ہو، حروف مستعلیہ ساکن. اب یہ صاد ساکن ہے نا، اگر یہ ساکن نہیں ہوتا تو پھر یہ را باریک ہوتی، را کیا ہوتی؟ باریک ہوتی. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ عاقل پڑھے آپ نے کہ نہیں پڑھے؟ عاقل موٹا تو نہیں پڑھتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں نا. ناصر وقف کر کے اس کو موٹا نہیں پڑھ سکتے، اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ صاد کے نیچے کسرہ ہے. صاد کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. اور یہ کسرہ جو ہے نا صاد کے نیچے نہیں ہے، صاد ساکن ہے، اس وجہ سے اس را کو پر پڑھ سکتے ہیں. اور باریک اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے را کے نیچے، یعنی تیسرے کلمے کے نیچے، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے، تیسرے حرف کے نیچے. یہ ان دونوں کی بات ہے. قطر میں بھی اور مصر میں بھی آپ وقف جب کریں گے تو مصر باریک اور موٹا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. قطر میں بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. لیکن ان دونوں کے اندر افضل کیا ہے؟ افضل مصرہ کے را کو موٹا پڑھنا ہے اور قطری کے را کو باریک پڑھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حرکت اصلیہ مصرہ کے اوپر زبر ہے اور قطری میں زیر ہے. حرکت اصلیہ کی وجہ سے افضل جو ہے نا قطری کو باریک پڑھنا ہے اور مصرہ کو موٹا. یعنی آپ اس میں بات یہ یاد رکھیں کہ اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. اور افضل پڑھنا کون سا ہے؟ ایک بات یہ کہ موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. افضل کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. تو موٹا کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ را ساکنہ سے پہلے حروف مستعلیہ ساکنہ ہے. باریک کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ را ساکنہ سے پہلے حرف ساکن ہے، تیسرے کے نیچے کسرہ ہے. اور افضل کیا ہے؟ را پر اصلی حرکت کیا ہے؟ زبر ہے. اور اس میں افضل کیا ہے؟ باریک ہے. را کے نیچے اصلی حرکت کیا ہے؟ را کے نیچے زیر ہے. اور فرقن کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا فرقاتن، میں نے ایک تعریف جو آپ کو بتائی تھی نا، حروف مستعلیہ مفتوح، یہ مفتوح کی قید میں نے آپ کو لگائی تھی. کتابوں میں اس کی قید نہیں ہے،
لیکن میں نے قید اس لیے لگائی کہ اختلافی کلمہ اس سے الگ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ را ساکنہ سے پہلے اگر کسرہ ہو اور را ساکنہ کے بعد کوئی حرف، را ساکنہ کے بعد حروف مصالح اسی کلمہ میں ہو، را ساکنہ کے بعد حروف مصالح اسی کلمہ میں ہو اور مفتوح ہو، کیا ہو؟ مفتوح ہو تو را موٹی پڑی جائے گی. تو یہاں پر را ساکنہ کے بعد حروف مصالح میں سے قاف ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مکسور ہے. تو اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے. کیا ہے؟ یعنی اس را کو موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا دونوں کیا ہے؟ صحیح ہے. دونوں کیا ہے؟ صحیح ہے. موٹا کیوں پڑھتے ہیں؟ را ساکنہ کے بعد حروف مصالح میں سے قاف اسی کلمہ میں آیا ہے. اور باریک کیوں پڑھتے ہیں؟ را ساکنہ سے پہلے کسرہ ہے، را ساکنہ سے پہلے کسرہ ہے. اور اس کو باریک پڑھنا افضل ہے. کیوں؟ را دو کسروں کے درمیان میں، را سے پہلے بھی کسرہ ہے، را کے بعد بھی. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ را سے پہلے بھی اور را کے بعد بھی. اس وجہ سے باریک پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر یہ جیسے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، اگر مد منفصل میں مد نہیں کریں گے تو یہ را صرف موٹی پڑھی جائے گی، اس کو باریک پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ اس وقت ہے جب آپ مد منفصل میں مد کریں گے. مد منفصل میں اگر مد منفصل میں مد نہیں کریں گے تو یہ را، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ صرف موٹی پڑھی جائے گی. کیا پڑھی جائے گی؟ اور اگر مد منفصل میں آپ مد کریں گے تو یہ را موٹی پڑھنا بھی جائز ہے، باریک پڑھنا بھی جائز ہے، اور باریک پڑھنا افضل ہے. باریک پڑھنا یہ کس صورت میں ہے؟ جب مد منفصل میں آپ مد کریں گے. مد منفصل میں مد نہیں کریں گے تو اس را میں پھر اختلاف نہیں ہے، یہ جو نا را پھر موٹی پڑھی جائے گی. یہ را، یہ بات آپ ذہن میں رکھنا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی یہ جو 8 کلمات ہیں ان میں را موٹی پڑھنا بھی صحیح ہے اور باریک پڑھنا بھی صحیح ہے. یہ 5 کلمات ہیں، ان میں موٹی اور باریک، یعنی موٹا اس لیے را کو پڑھ سکتے ہیں کہ یعنی را ساکنہ سے پہلے حرف ساکن ہے، تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے. اور باریک اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ ان 5 کلمات کے اندر را معذوفہ ہے. را یا کیا ہے؟ معذوفہ ہے. را کے بعد یا معذوفہ ہے، تو معذوفہ پر دلالت کرنے کی وجہ سے اس را کو باریک پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ موٹی پڑھنا. اور باقی یہ 3 کلمات رہ گئے، اس میں مصرع اور قطری، ان دونوں میں باریک اور موٹا کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ باریک اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ را ساکنہ سے پہلے حرف ساکن ہے، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے، صحیح ہے. اور موٹا اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ را ساکنہ سے پہلے حروف مصالحہ میں سے ایک حرف ساکن آیا ہے. کیا آیا ہے؟ یہ ساکن والی بات ذہن میں رکھنا، صحیح ہے، ساکن آیا ہے، اس وجہ سے را کو موٹی پڑھ سکتے ہیں. اور افضلیت کیا ہے؟ حرکت اصلیہ کو دیکھیں گے، مصرع پر زبر ہے اور قطری میں زیر ہے، صحیح ہے. باقی فرقین کی بات رہ گئی. فرقین میں موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں را کو، اس لیے کہ اس کے بعد حروف مصالحہ میں سے قاف اسی کلمہ میں ہے. اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ را ساکنہ سے پہلے کسرہ ہے. اور باریک پڑھنا افضل کیوں ہے؟ را 2 کسروں کے درمیان ہے. یہ را سے پہلے فا کے نیچے بھی کسر ہے اور را کے بعد قاف کے نیچے بھی کسر ہے. 2 کسروں کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ باریک پڑھنا افضل ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ہم حفظ کے اندر ہم مد منفصل میں توسط کریں گے. کیا کریں گے؟ اور اگر مد منفصل میں قصر کریں گے تو پھر یہ را صرف موٹی پڑھی جائے گی. یہ را صرف، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.